ہے کہ وہ کسی کام کا فقط ارادہ ہی کیوں نہ کر لے، صرف ارادہ کر لے، پائے تکمیل پر نہیں پہنچا، خیال آیا، ارادہ کر لیا، رب اس کا بھی اجر اس کو عطا کرتا۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، میرے مومن میرے غلام کی نیت اس کے عمل کرنے سے بہتر ہے، بھلے اس کو عمل کی توفیق نہیں ملی۔ اس لیے اچھے اچھے ارادے روزانہ صبح اٹھ کے کیا کرو، مولا میں تیرے بندوں کی خدمت کروں گا، میں تو بابا نوکری کرتا ہوں، میں تو آپ کا بھی نوکری کرتا ہوں، میں تو حضور کے غلاموں کی نوکری کرتا ہوں، فخر کرتا ہوں، قیامت کے دن نوکر کہہ کے بلایا جائے اور کچھ نہیں چاہیے۔ اولیاء اور عفا کا یہی سبق ہوتا تھا کہ امت کی نوکری کرو، امت کی نوکری کرو۔ رب راضی اسی بات پہ ہوتا کہ دیکھو میں اٹھا رہا ہوں، یہ سر جھکا کے کام کر رہا ہوں۔ تو عرض کیا باری تعالیٰ امت کا حال پڑا ہے، خیال آئے گا نیکی کا تو ایک نیکی عطا ہوگی۔ خیال آیا، ابھی پایا تکمیل پر نیک عمل نہیں پہنچا، پریکٹیکل نہیں کیا، عمل نہیں کیا، باری تعالیٰ وہ نیکی کے لیے چل پڑے گا، اسے دوسری نیکی مل جائے گی۔ وہ نیکی کر لے گا، اسے 3 نیکیاں مل جائیں گی۔ پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، خیال نیکی کا آیا، بولیے نیکی عطا، خیال کی طرف چل پڑا کہ چلو کر لوں، نماز پڑھ لوں، صدقہ دے دوں، تو اس کو دوسری نیکی عطا ہوگی۔ اس خیال پر عمل کر لیا تو کتنی؟ اللہ مولا وہی میری امت بنا دے، فرمایا نہیں، وہ بھی میرے محمد کی امت ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بات کہنا بڑا آسان، میں حضور کا امتی ہوں۔ یہ بلال سے پوچھو کہ یہ کہنا اور کرنے میں کتنا فرق ہے۔ جن کا جسم کوئلوں پر رکھا گیا، گرم تپتی ہوئی آگ پر رکھا گیا، ایک بار حضور کو دیکھا تھا پھر رہا نہ گیا، ایک ہی ترانہ تھا، احد احد، بس اس کا ہو گیا کیونکہ محمد کو دیکھ لیا، اب اس کے علاوہ مجھے کوئی آنکھوں میں بات ہی نہیں۔ اچھا چلو باری تعالیٰ ایک امت کا حال پڑا، اگر گناہ سوچ لیں کسی برائی کا اسے گناہ نہیں ملے گا، خطا کاری والے کام کی طرف چل پڑے تو کوئی گناہ، خطا کاری کر بیٹھا، غلطی کر بیٹھا، اب ذرا نیکی کی طرف آئیے، نیکی کے خیال میں چلا تو کتنی نیکی، بولتے جائیے نا، اور خیال کی طرف چلا تو خیال والی نیکی پر عمل کر لیا، خیال آیا چل پڑا کر لیا تو کتنی نیکیاں تھی۔ اب برائی کی طرف، اس کو خیال آیا برائی کا، کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا، برائی کے لیے چل پڑا کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا، برائی کا ارتکاب کر بیٹھا، انسان تھا نا، تو باری تعالیٰ وہاں میں نے کتاب میں پڑھا وہ گناہ کر بیٹھے، ایک گناہ اس کے نامہ اعمال میں درج ہوتا، نیکیاں کتنی، گناہ کتنے، کرم نہیں، بولیے، تو باری تعالیٰ وہی میری امت کر دے، فرمایا وہ بھی میرے محمد کے ہوں گے۔ اچھا تو باری تعالیٰ صدقہ کھا لیں وہ بھی تیرے محبوب کی امت، خیال نیکی کا کریں چل پڑے نیکی مل جائے وہ بھی تیرے حبیب کی امت۔ اچھا پھر میں نے پڑھا کہ وہ آخر میں آئیں گے، مگر جنت میں کسی ایک نبی کی امت کا داخلہ نہیں ہوگا جب تک وہ امت داخل نہ ہو جائے، وہی میری امت کر دے، فرمایا وہ بھی میرے محمد کے ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اتنی کرم نوازیاں ساری موسیٰ علیہ السلام پڑھتے گئے، مچلتے گئے، سنتے گئے، اور پھر تپتے گئے عشق الہی میں۔ جب یہاں پہنچے نا کہ یہ بھی اس کی امت، یہ بھی اس کی امت، یہ بھی اس کی امت، امام سیوطی بیان کرتے ہیں، امام سیوطی بیان کرتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام یہاں تک پہنچے تو جلال میں آ کے فرمانے لگے باری تعالیٰ یہ بھی عمل کرے تو وہ بھی مصطفیٰ کی امت، یہ کام کرے تو یہ بھی مصطفیٰ کی امت، وہ کام کرنے والے بھی مصطفیٰ کی امت۔ یہ تو نے کرم نوازیوں کے اتنے ان کے اوپر سمندر نازل کر دیا ہے کہ وہ سارے اعمال کریں تو وہ ایک رسول اور پیغمبر کی امت ہیں، تو پھر اتنا کرم کی طلب میں کر رہا ہوں کہ میں بھی تو رسول ہوں، میں بھی تو نبی ہوں، تو مان ہی نہیں رہا۔ اگر یہ بات ہے کہ
کہ یہ کام کرے وہ بھی تیرے رسول کی امت، وہ کام کرے وہ بھی محمد کی امت، یہ کام کرے وہ بھی محمد کی امت، تو پھر باری تعالیٰ اگر اتنے کام نوازیوں والا وہ مصطفیٰ ہے تو پھر مجھے بھی اسی محمد کا امتی بنا دے۔ اس پر پھر اللہ نے فرمایا کہ میں آپ کو نبوت اور حکمت عطا کرتا ہوں، کیونکہ سارا کچھ محمد کی خیرات ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو خیال آ جائے نماز میں، تکڑا خیال آ جائے، کسی سے آپ نے 10,000 لینے ہو اور زور پڑنی ہو مسجد میں آ کے، کتنے خیال آئیں گے؟ بھج نہ جائے، موبائل بند نہ کر لے، پتہ نہیں ملے کہ بولیے نا۔ تو نماز مزے سے ہوگی یا بس بد مزہ ہوگی؟ قصور کس کا؟ آقا فرماتے ہیں کہ جب میرا امتی خطا کر بیٹھتا ہے نا، گناہ کر بیٹھا، بھول ہو جاتی، یہ دیکھیں پہلی امت اور اس امت پر کتنا فرق رکھا۔ ان کو خیال آتا تھا وہیں گرفت ہو جاتی تھی۔ خیال کیوں آیا؟ فرمایا میرا امتی خطا کیوں نہ کر بیٹھے، پٹک گیا، بہک گیا، بس ان کی تو معافی ہوتی کوئی نہیں تھی، اور میرے امتی کا یہ عالم ہے بس ٹوٹے دل سے صرف اتنا کہتا مولا غلطی ہوگی معاف کر دے، اس کی رحمتیں جوش میں آ جاتی، مجھ سے مانگ تو رہا ہے نا، مجھ سے مانگ رہا ہے، اب میرے علاوہ اسے پالنے والا کون ہے؟ اس لیے اس نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَن لَمْ يَتُبْ، ہمارے ہاں کوئی گناہ کر بیٹھے نا، گناہ خطا کر بیٹھے، غلطی کر بیٹھے، ہم کہتے بڑا ظالم ہے، بے ایمان ہے، غلطی کر بیٹھا، ہم تو اس کو لچھے اٹار کے رکھ دیتے ہیں، یہ فلاں ہے، گناہ ہے کبیرہ کا مرتکب، بلے سے کسی نے شراب پی لی، پتہ چل گیا یہ خبیث شراب پی رہا، یہ فلاں جگہ کسی کو مار رہا، یہ ارتکاب کر رہا، کسی بھی گناہ ہے کبیرہ کا، آپ اسے ظالم کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ یہ ہماری لینگویج۔ اب رب کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ رب یہ دیکھنا چاہتا ہے چلو خطا کر بیٹھا، غلطی کر بیٹھا، اب میرے سامنے آ کے مانتا بھی ہے کہ نہیں مانتا، اقرار بھی کرتا ہے، یا 2 سال کا بچہ ٹوٹی پھوٹی زبان میں اگر کپ ہاتھ سے گرے تو ٹوٹ جائے تو لرز جاتا، تو ماں باپ کو کیسا لگتا ہے جب وہ لرزتا ہے کہ پتہ نہیں ماما تھپڑ نہ مار دے؟ بولیے نا، بولیے دل والو، اس وقت بچے کی حالت ایسی رہتی کہ آپ تمانچہ ماریں، چینی کا کپ ہے، گرا ٹوٹ گیا، وہ بڑا معصوم، اچھا پھر آگے نہیں آتا، دور کھڑا، آپ بلاتے وہ آتا نہیں، ایماندار سے بتائیے حالت دل کی محبت کی ہوگی یا غضب کی ہوگی؟ بولیے نا جی، محبت کی ہوگی غضب کی؟ خطا کر بیٹھا، غلطی کر بیٹھا، ایک دن نہیں معافی مانگی، دوسرے دن اللہ کی رحمت اس بندے کے پیچھے چلنا شروع کر جاتی ہے، یہ کب معافی؟ پھر اللہ بہانے بناتا، اللہ بندے کے لیے بہانے پیدا کرتا، اور اتنے نازک تر بہانے کہ دنیا کا سب سے بڑا گناہگار بھی ان بہانوں کی جال میں آ جائے۔ مثال کے طور پہ کہیں ذکر ہو رہا، محفل میلاد ہو رہی، تلاوت ہو رہی، چلو کچھ نہیں ہوتا، وہ بندہ قبرستان سے گزرا، خیال آیا وہ میری ماں کی قبر، قبرستان سے گزرا، ارادہ بازار کا تھا، راستے میں کسی محفل ذکر الہی کی آواز آئی، ارادہ نہ تھا اس میں بیٹھنے کا، بس ایسے ہی خیال آیا یہاں ذکر ہو رہا، یہاں تلاوت ہو رہی، یہاں نعت ہو، یہاں کوئی خطاب کر رہا، ایسے ہی اللہ 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 کی آپ کے کان میں آواز آ گئی، خطا کار تھا، اس نے سوچا چلو اور کچھ نہیں، وہ میری ماں کی قبر، چلو میں دعا ہی کر لوں، کچھ نہیں کیا، ہاتھ بھی اٹھائے۔ طبرانی میں ہے کہ آقا فرماتے ہیں کہ صرف اپنی ماں یا اپنے باپ کی قبر اسے دیکھ لینے کے بھی صدقے اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا۔ اور کیا چاہیے لوگوں؟ ہم نے حضور کی غلامی کے ساتھ وفا نہیں کی، کون دین کی دعوت دیتا؟ کون دعوت محبت رسول دیتا؟ کون دیتا؟ باقی وہ داڑھی والے قادری صاحب جانے تبلیغ، ہم نے تو بزنس کرنا، جاب کرنا، بچے پیدا کرنا، ہمارا اور کوئی کام نہیں۔ اور وہ رسول آخری وقت جب آپ کا جسم اقدس قبر مقدسہ میں داخل کیا گیا تو ایک صحابی فرماتے کہ میں نے حضور کے ہونٹ کو دیکھا، حرکت کر رہے تھے، کیا
حرکت کر رہے تھے، میں نے جب کان لگائے میری چیخ نکل گئی، حضور کا جسم اقدس قبر میں ہے، مگر ہونٹ سے ایک ہی آواز آتی ہے، اللہم امتی اللہم امتی، جس کے لیے آخری لمحہ بھی حضور نہ بھولے یہ امت ہے، جس کے لیے وہ آمنہ کے لال روئے۔ اللہ پاک نے دونوں جہتیں رکھی۔ آقا دو جہاں علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میرا امتی گناہ کر بیٹھتا ہے نا، خطا کر بیٹھتا ہے، میں نے ایک مثال دی نا کہ بچے کو دیکھیں تو ماں باپ ویسے باپ پیچھے کھڑا ہو، ماں سامنے ہو، سیانی ہو ماں، اب تو خیر کمپیوٹرائز والا دور آ گیا نا، موبائل لیپ ٹاپ پکڑا دیا۔ فرمایا کہ اب دیکھیں مثال میں آپ کو دے کے بات حدیث کی سمجھاتا ہوں، ماں اس کو دیکھتی رہے گی، اس کی ایک ایک ادا اور حرکت پر ماں واری واری جائے گی کہ نہیں جائے گی؟ بولیے ذرا جی۔ لاڈلا بھی ہوگا، اس کے رخسار بھی دیکھے گی، اس کے ہونٹ بھی دیکھے گی، اس کی حرکات و سکنات پر وہ ماں ساری کائنات سے الگ تھلگ لا تعلق ہو کے پوری طرح فوکس ہو کے اس بچے کے چہرے پہ نظر جمائے گی۔ غلطی بچے سے ہوئی نادانی میں یا بھول کر، اب ذرا اینگل کو ادھر لگائیں کہ جب بندہ غلطی کرتا ہے تو آقا فرماتے ہیں بندے کے پیچھے پیچھے توبہ ہوتی، قبول کر لے بندہ، قبول کر لے بندہ، قبول، ادھر آ جا۔ اس لیے اس نے کئی ہستیاں ایسی بنا دی کہ بندہ میرے اگر قابو میں نہیں آتا نا، جیسے پاکستانی بندہ یہ قبرستان بھی جانے کو حرام کہتا ہے، میلاد پہ جانے کو حرام کہتا ہے، یہ محفلوں میں جانے کو حرام کہتا ہے، عرسوں پہ جانے کو حرام کہتا ہے، نماز جنازہ کے بعد ذکر کرنے میں، یہ چلو نہیں جاتا نا، چلو ان کے گھر میں ہم ماں باپ کو اتنا بلند مقام دے دیتے ہیں، لوگ پیسے خرچ کرتے ہیں، ذلیل ہوتے ہیں، خوار ہوتے ہیں، تب جا کے ان کو کعبے کے اندر حج کرنے کی اجازت ہوتی، پھر بھی ان کو پتہ نہیں ہوتا اللہ جانے ہم نے حج تو کر لیا، قبول بھی ہوا یا نہیں ہوا۔ اس نے دیکھا کہ میرا بندہ اس طرح قابو نہیں آتا، اس نے چاہا کہ یہ بندہ میرے مصطفیٰ کی نسبت غلامی والا ہے، کہیں محروم نہ ہو جائے۔ کیوں؟ کل محبوب میرے سامنے جب آئیں تو مجھے یہ کہنا نہ پڑے سونیا مجھے یاد نہیں رہا تھا، مجھے بخشنا، کیونکہ میں نے وعدہ کر رکھا محبوب تیرے غلاموں کے معاملے پر میں تجھے شرمندہ نہیں ہونے دوں گا۔ تو پھر اللہ کیا کرتا؟ اللہ پاک نے چاہا چلو اور کچھ نہ چاہیے، نہیں ختموں پہ جاتا، نہیں میلاد پہ جاتا، باڑ میں جائے یہ نہیں مانتا، چلو ہم اس طرح کرتے ہیں، اس کی ماں اور اس کے باپ کو ولیوں جیسا مقام عطا کر دیتے ہیں، چلو پیار سے اپنی ماں کو دیکھ لے، باپ کو دیکھ لے، حج مقبول کا ثواب عطا کر دیں گے۔ کوئی شے چھوڑی اس نے، ماں کو دیکھ لے بابا، باپ کو دیکھ لے۔ آقا نے فرمایا بس ماں باپ کا چہرہ تکنے کی دیر، پیار سے، غصے سے نہیں۔ فرمایا کہ چلو جاؤ تیرے حج مقبول کا ثواب۔ میں نے کہا نا رحمت الہی بہانے تلاش کر دی، خطا ہو گئی۔ عموماً بندے کئی دفعہ ایسے نہیں کرتے، شرما جاتے ہیں، جی لوگ کی کہیں گے، میں تو کرتا ہوں نا، میں اکثر آپ کو کہتا ہوں جب مانگے تو ایسے، اور یقین کریں جب آپ اتنا کہیں گے ایسے، آقا فرماتے ہیں کہ آپ ہاتھ اٹھانے کی بات کرتے ہیں، ہاتھ اٹھانے کی بات کرتے ہیں، آپ کے دل میں فقط اگر توبہ کا خیال ہی کیوں نہ آ جائے رب اسی وقت گناہ معاف کر دیتا۔ خیال تعمیری آیا، جانا تھا، غلطی ہو گئی، آقا فرماتے میرے امتی کہ بس ندامت آئی میں نہ کرتا، ایسی بھول نہ کرتا، بس یہ خیال آنے کی دیر ہوتی وہ معاف کر دیتا۔ اس لیے آقا نے فرمایا جب میرا امتی گناہ کرتا ہے نا، گناہ خطا کر بیٹھتا، یہ دو فرشتے بیٹھے، ٹھیک ہے، دو فرشتے بیٹھے، یہ لکھتا ہے نیک اعمال، یہ لکھتا ہے برائیاں۔ جب برائی ہو بیٹھتی ہے، خطا کر بیٹھتا ہے، بھولے، بہک گیا، بھٹک گیا، اب برائی اس نے لکھنی ہے، ان دونوں کا ایک دوسرے کے کام میں مداخلت کا کوئی اختیار نہیں۔ سوچئے ذرا، یہ دونوں فرشتے ایک دوسرے کے کام میں مداخلت، رشوت نہیں چلتی یہاں پہ، یہاں آپ کا وزٹنگ کارڈ بھی نہیں چلتا۔ بات ختم کر رہا ہوں، مجھے انگلی نہ لگانا، بات ختم کر رہا ہوں کیونکہ آج میں بھی لیٹ آیا، آپ تو پہلے لیٹ والے، مبارک ہو۔ 21 توپوں کی سلام کرنا چاہیے، آپ لیٹ آتے ہیں، آنا چاہیے، لیٹ آنا چاہیے، کیا ضرورت ہے پہلے آنے کی۔ تو فرمایا جب میرا امتی گناہ کرتا نا، اب یہ دو فرشتے ہیں، اس کا کام کیا ہے ذرا بولیے؟ نیک اعمال درج کرنا۔
اس کا کام کیا ہے؟ دونوں ایک دوسرے کے کام میں مداخلت نہیں کرتے. جب غلطی کر بیٹھتا ہے تو اللہ اس کو موقع دیتا ہے کہ تو ادھر درخواست کر. اللہ اس سے کہتا ہے کہ تو اس کو درخواست کر. یا اللہ کی درخواست کرا؟ تو اللہ فرماتا ہے اس کو کہہ دے حالی برائی نہ لکھیں, خطا درد نہ کرنا. ادھر سے رحمت الہی کی ریز اتنی اللہ چھوڑتا ہے. اگر دل پرہیزگار ہو, متقی ہو, نیک ہو, صالح ہو, کسی کی نگاہ محبت میں آیا ہو, کسی کی چاہتوں میں آیا ہو, کسی کی بات کا اثر لیا ہو, اگر دل وہ ہو تو اللہ تھوڑی سی ریز شرم کی پیدا کر دیتا. بس 24 گھنٹے کا وقت ہوتا, 24 گھنٹے میں خیال آتا, وہ ساتھ ہی کہتا کاش نہ کرتا یہ بات. بس یہ بات دل میں آنے کی دیر ہوتی, وہ جو خیال اس کے دل میں آتا وہ توبہ بن جاتی. کیا بن جاتی؟ توبہ. جب توبہ بن جاتی اس کو موقع مل جاتا کہ یہ کام اس کے اختیار سے اب نکل گیا, یہ خطا کار تھا مگر اب تو توبہ بھی کر بیٹھا, اب نیکی تو اس کے ہاتھ میں آ گئی. تو وہ فرشتہ اس کی برائی کو نیکی میں بدل کے اپنا نامہ اعمال میں لکھ دیتا. لکھ کر پھر یہ فرشتہ اس کو کہتا بڑے فخر سے, دیکھا تیرے ہتھے برائی نہیں آنے دی.